نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا زدنا علما اللهم وفقنا لما تحب وترضى آمین۔ ہاں جی، ہم اپنے بک پڑھ رہے ہیں اور صغیرہ اور کبیرہ گناہ والی، لیکن اس میں سب سے پہلی بات یہی ہوتی ہے کہ اگر کسی بندے کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی موجودگی کا احساس رہتا ہے، تقوی رہتا ہے، تو اس کی زندگی سیدھے راستے پر چل پڑتی ہے۔ اور اگر وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے نعوذ باللہ بے پرواہ ہو جاتا ہے اور اس چیز کو یاد نہیں رکھتا کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، جانتا ہے، تو پھر وہ گناہوں میں پڑ جاتا ہے۔ کل ہم فقہ القلوب پڑھ رہے تھے اور اتنی پیاری اس میں یعنی ایکسپلینیشن قرآن اور حدیث کے تھرو ہوتی ہے۔ ہر جمعے کو 12 بجے سے کلاس ہوتی ہے وہ، اور اس قدر خوبصورت عربک کی بک ہے جو استاذہ پڑھا رہی ہیں، اس کو ٹرانسلیٹ کرتی ہیں، پھر اس کو ایکسپلین کرتی ہیں۔ تو کل ہم یہ پڑھ رہے تھے کہ ہر جگہ پہ جہاں جنت کی ڈسکرپشن آتی ہے وہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ متقین کا ذکر کرتے ہیں۔ ان المتقین فی جنات وعیون ان للمتقین مفازا ومن یتق اللہ یهب مخرجا۔ پیارا، ومن یتق اللہ یجعل له من امرہ یسرا، اور تقوی کا اللہ سبحانہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں کہ تقوی کرو، تقوی کرو، کیونکہ یہ بہت ساری چیز ہے۔ یہ پھر آپ کو یہ احساس دلاتی ہے کہ چاہے آپ مجمع میں ہو چاہے تنہا ہو، آپ غلط کام نہیں کر سکتے۔ اور یہ سورہ زاریات کی جب آیت انہوں نے پڑھائی، اتنا پیارا ایکسپلین کیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان المتقین فی جنات وعیون آخذین ما آتاہم ربہم، کہ بے شک متقی جو ہوں گے وہ جنتوں میں اور چشموں میں ہوں گے، یعنی انتہائی خوبصورت باغات ہوں گے اور چشمے ہوں گے، اور وہ لے رہے رب سے جو، تو آگے سے کیا کہتا ہے، نہیں مجھے نہیں ضرورت، آپ رہنے دیں، تو دوسرا بندہ شرمندہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تحفہ دیا ہے، خوشی کے ساتھ لے لیں، یعنی واپس نہیں دے، کسی اور کو دے، اس کی ضرورت نہیں ہے، آپ کسی اور کو دے دینا۔ تو متقی جو ہیں گے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے خوشیوں کے ساتھ وہ چیزیں، وہ نعمتیں لے رہے ہوں گے۔ انہم کانوا قبل ذلک محسنین، لیکن یہ جنتوں میں پہنچیں گے کیسے؟ یہاں تک یعنی ایسے باغ جو کبھی بھی خزاں کا شکار نہیں ہوتے، ایسے باغ جو آرام کا، سکون کا سبب ہوں گے۔ یہاں پر باغوں میں جاتے ہیں اور تھکیں تو بینچ ہی نہیں ملتا کہیں بیٹھنے کے لیے، زمین پہ لوگوں سے بیٹھا ہی نہیں جاتا، وہاں پر تکیے لگے ہوئے ہوں گے، تخت ہوں گے، آرام کا بھی ہوگا بندوبست۔ لیکن انہوں نے کیا کیا تھا کہ وہ اتنے آرام تک پہنچے؟ وہ احسان کرنے والے تھے، وہ حق سے بڑھ کر لوگوں کو دیا کرتے تھے، وہ اپنی نیکیاں خوبصورتی کے ساتھ کیا کرتے تھے۔ مارے بندے نہیں کرتے تھے کہ ہائی سر پہ پڑ گئی اب کیا کریں، پڑھنی ہے نماز، بس جان چھڑائیں۔ نہیں، کسی کے ساتھ نیکی کرنی ہوتی تھی تو خوشیوں کے ساتھ کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہوتی تھی تو ایسی خوشی اور محبت اور خوبصورتی کے ساتھ کرتے تھے جیسے اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہوں۔ اور اگر اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ رہے تو اللہ تعالیٰ تو ان کو دیکھ رہا ہے نا۔ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، اور وہ راتوں میں کم ہی سویا کرتے تھے۔ یعنی جسٹ امیجن کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی قربت کا احساس جو ہوتا ہے نا، وہ بڑی پیاری چیز ہوتی ہے۔ اور ہم سب کتنی حسرت کرتے ہیں، ہائے کاش ہمیں بھی تہجد ملے، کاش ہم بھی تہجد پڑھیں جیسے لوگ پڑھتے ہیں۔ تو اس کا کوئی طریقہ ہوا کرتا ہے کہ سلولی اینڈ گریجولی آپ اس درجے تک کیسے پہنچیں کہ 5 نمازوں کے بعد آپ اللہ تعالیٰ کی محبوب
نماز کے پاس پہنچے، جس وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ خاص الخاص لوگوں کو عطا کر رہا ہوتا ہے۔ اور استاذہ نے اتنا پیارا طریقہ بتایا تھا کہ دیکھیں آپ نا عشاء کی نماز میں جب آپ اپنے وطروں سے پہلے آپ نفل ادا کیا کریں، آپ نفل ادا کرنا شروع کر دیں، 2 4 جتنے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، اور پھر وطر پڑھیں، اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس وقت جگہ جس وقت تیری محبت کا وقت ہوتا ہے، تنہائی کا وقت ہوتا ہے۔ تو یہ تنہائی میں، یعنی راتوں کو تو بہت سارے لوگ جاگتے ہیں، راتوں کو تو لوگ جاگتے ہیں، موویز دیکھتے ہیں، عیش کرتے ہیں، پارٹیز کرتے ہیں، شادیاں کرتے ہیں، اپنے ٹیلی فون کے اوپر ہوتے ہیں۔ جاگنے والے تو بہت ہیں، لیکن اللہ کے لیے جاگنے والے کون ہیں؟ کچھ لوگ اس تنہائی کو غنیمت جان کر گناہ کرتے ہیں اور اپنی تنہائی کی حفاظت نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ کا تقوی نہیں اختیار کرتے، فضول چیزیں دیکھتے ہیں۔ لیکن کچھ لوگ وہی رات کی تنہائی کو بہترین طریقے سے استعمال کر لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی قربت اختیار کر لیتے ہیں۔ تو 2 رکعت بھی پڑھی جائے نا رات کے وقت اٹھ کے، آپ چاہے اس میں چھوٹی سے چھوٹی صورت پڑھ لیں، لیکن آپ اٹھ کے پڑھیں اور آپ کو دیکھیں کہ آپ کو کتنا سکون ملے گا۔ امتحان ختم نہیں ہوتے، امتحان آتے ہیں، لیکن اس میں انسان ایمان اور سلامتی کے ساتھ باہر نکل آتا ہے، ایمان اور سلامتی کے ساتھ باہر نکل آتا ہے، عزت کے ساتھ۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ بالاسحار هم یستغفرون، اور سحری کے وقت ان کی استغفار ہو رہی ہوتی ہے۔ رات کو جاگ کے تہجد پڑھی ہے، کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، رات کو سوتے کوئی نہیں ہے زیادہ، رات کو نماز پڑھتے لیکن پھر بھی ڈر ڈر کے ڈرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اور سحری کے وقت کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ استغفار کہ اللہ تعالیٰ قبول کرے، ہم سے قبول کرے، اللہ تعالیٰ معاف کرے، ہم آپ کا حق نہیں ادا کر سکتے، ہمارے سے بہت غلطیاں ہوتی ہیں، زبان سے، ذہن سے، آنکھوں سے، کانوں سے، ہاتھوں سے، پیروں سے، کس کس چیز کی معافی مانگے اللہ تعالیٰ آپ سے، بس آپ اپنی بخشش عطا کرتے ہیں۔ وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، اور وہ جانتے ہیں کہ ہمارے مالوں میں سوال کرنے اور نہ سوال کرنے والے جو محروم ہیں ان کا حق ہے، وہ جب ان کو دیتے ہیں تو ان کا حق سمجھ کے دیتے ہیں، احسان سمجھ کے نہیں دیتے، ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ شکریہ کہ آپ لینے والے موجود ہیں، اور یہ ہمارے پاس یہ ہماری چیز نہیں ہے پڑی ہوئی، یہ آپ کی چیز پڑی ہوئی تھی جو ہم دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمارے مال میں آپ کا حصہ رکھا تھا جو آپ کو مل رہا ہے، ہم آپ پہ کوئی احسان نہیں کر رہے، لیکن دیکھیں کہ ہم جب دے رہے ہوتے ہیں تو ہم کس طریقے سے دیتے ہیں، جیسے بہت بڑا احسان کر رہے ہوتے ہیں۔ تو بات ساری یہ ہے کہ تقوی والے جو ہیں ان کا آہستہ آہستہ سلولی اینڈ گریجولی جتنا جتنا تقوی اسٹرانگ ہوتا جاتا ہے، اور یہ کوئی بہت فلسفیانہ سی بات نہیں ہے، سیدھی بات ہے، اللہ کے ڈر سے ہر گناہ کے کام کو چھوڑنا، ہر غلط کام کو چھوڑنا، چاہے وہ زبان کا ہو، چاہے وہ کسی بھی عضو کا ہو، اور سارے کام نیکی کے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی نیت کے ساتھ کرنے کا۔ یہ کوئی مشکل کانسیپٹ ہے؟ اور یہ کوئی مشکل ہے کہ آپ اپنی دماغ کو سیدھے راستے پر لگا دیں؟ ٹیڑھا چل رہا ہوتا ہے، ہر چیز لوگوں کے دکھاوے کی کر رہا ہوتا ہے کہ لوگوں نے دیکھا ہے کہ نہیں، دیکھا ہے کہ نہیں، دیکھا ہے کہ نہیں، اس کو سیدھا اللہ نے دیکھا ہے کہ نہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے لیے کی ہے، آپ کی محبت میں کی ہے، اگر کسی چیز سے رکے ہیں تو آپ کی محبت کے مارے۔ اتنا ڈر کیوں لگتا ہے اللہ تعالیٰ سے؟ کیونکہ اللہ کے احسانات بہت زیادہ ہیں، اللہ سے اتنی شدید محبت ہے کہ ڈر لگتا ہے کہ کہیں ناراض نہ ہو جائے اللہ تعالیٰ، اتنی محبت ہے اللہ تعالیٰ سے کہ ہم ڈرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض نہ ہو جائے۔ تو جب ایسی محبت اور ایسا ڈر آ جاتا ہے نا، تو پھر انسان کے لیے برائی سے رکنا کوئی مشکل نہیں ہوتا،
وہ اپنے اوپر قابو پا لیتا ہے. اور نیک کام کرتے وقت جب دل میں خیال بھی آئے، اب خیال پہ کوئی پکڑ تو نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس نہیں پکڑے گا اگر اچانک خیال آیا کیا ہے، کسی نے دیکھا ہے کہ نہیں، پھر کیا کہنا ہے؟ استغفر اللہ، یا اللہ، اللہم اجعل عملی کلہ صالحا وجعلہ لوجہک خالصا ولا تجعل لأحد فیہ شیئا. اللہ اللہ، میری نیت کو اپنے لیے خالص رکھنا، اس میں کسی کا حصہ نہ ڈالنا، صرف اور صرف اپنے وجہ کے لیے اس کو خالص کر دینا. دعا کر لیں، ختم ہو گئی بات، آپ کی نیکی محفوظ ہو گئی. اور کل اس چیز پہ بھی بات ہو رہی تھی کہ متقیوں کے لیے جنت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کے زوج بہت خوبصورت رکھے ہوں گے، اور عورتوں کی بات اللہ تعالیٰ کرتے ہیں زیادہ، جو جنت کی عورتیں ہوں گی کہ ان کی نظریں جو ہے نا وہ جھکی ہوئی نظروں والی ہویں گی. تو اس پہ بھی بات ہو رہی تھی کہ آج کل شیم لیسنس از لائک کریزی لیول تک چلی گئی ہے. اور اتنا، میں استاذ سے بات کری تھی، میں نے کہا کہ استاذہ اتنا لیول شیم لیسنس کا ہائی ہو چکا ہے کہ کوئی کتنی بھی بڑی شیم لیسنس والی بات کر لے، وہ سمجھتا ہے میں نے تو کچھ کیا ہی نہیں، کیونکہ بار اتنی اوپر جا چکی ہے کہ وہ کہتا ہے کہ یہ لوگ تو بہت بہت کچھ کر رہے ہیں، میں نے یہ کر لیا تو کیا بڑی بات ہو گئی. یعنی جتنا آپ اپنا لیول اس کا ہائی کرتے جائیں گے کسی بھی چیز کی بات، تو پھر باقی چیزیں تو چھوٹی لگیں گی نا. تو یہی بات ہے کہ، اور مجھے اپنی ایک اسٹوڈنٹ کی بات یاد آتی ہے، میں ہمیشہ اس کو ریپیٹ کرتی ہوں کیونکہ اس سے ایک دم دماغ کو جھٹکا لگتا ہے. چھوٹی سی بچی تھی، ٹین ایجر، اور ویکینڈ اسکول میں پڑھتی تھی. تو میں ایسے بچوں سے پوچھی تھی what do you watch on TV. And they said we watch this cartoon, that thing. And she said I watch movies on Netflix. I said what kind of movies do you watch? And she said uh, all kinds of movies. I said کیا آپ کے پیرنٹس کو پتا ہے کہ آپ واچ کرتی ہو؟ یس. اوکے. تو وہ فلتھی موویز ہوتی ہیں موسٹلی. اینڈ شی سیڈ واٹ ڈو یو مین بائی فلتھ؟ آئی سیڈ فلتھ کا مطلب ہے گندے سین ہوتے ہیں ان میں، یہ اس طرح. اینڈ شی سیڈ یور فلتھ مائٹ ناٹ بی فلتھ فار می. لائک جس کو آپ فلتھ سمجھتی ہو میں اس کو فلتھ نہیں سمجھتی. And I said, بیٹا it's not about you and me, it's about Allah subhanahu wa ta'ala. فلتھ وہ نہیں ہے جس کو میں فلتھ کہوں، یا فلتھ وہ نہیں ہے جس کو آپ کہیں، پر فلتھ ان ریالٹی از دا تھنگ جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ فلتھ کہے. ہم نے اللہ تعالیٰ کو بنانا ہے اپنا سٹینڈرڈ، اللہ کے حکم کو. تو اگر اللہ تعالیٰ کسی چیز کو برا کہے گا تو بیٹے وہ بری چیز ہوئے گی، وہ ہمارے لیے ڈینجرس ہوئے گی. تو بات ساری یہ ہے کہ اس وقت حالات ایسے چل رہے ہیں کہ میڈیا نے ہر چیز کو کھول کے رکھ دیا. ہر ایج کے بندے کو اس کے آنے والے فیوچر کی اطلاع پہلے دی جا رہی ہے. یعنی چھوٹے چھوٹے بچوں کو ٹین ایجرز کی باتیں پتہ چل رہی ہیں. ٹین ایجر کو جو بات پتہ ہونی چاہیے اس کو وہ پتہ چل رہی ہے جو شادی شدہ کو پتہ ہو. یعنی جسٹ امیجن کہ وقت سے پہلے چیزیں کھول کے جب آپ کسی کے لیے رکھ دیں گے تو وہ ڈینجرس ہو جاتی ہیں. وقت سے پہلے کوئی کام نہیں کر سکتے، وہ کی انوسنس کو چھین لیتا ہے اور ان کی زندگی کے مزے کو ان سے لے جاتا ہے. تو صغیرہ اور گناہ کبیرہ گناہوں کو جاننے سے پہلے تقوی کا کانسیپٹ ضرور کلیئر ہونا چاہیے کہ اگر اللہ تعالیٰ کی کانشیسنس ہوئے گی، اللہ تعالیٰ کی موجودگی کا احساس ہوگا تو پھر یہ باتیں سمجھ آئیں گی. جس کے پاس اللہ تعالیٰ کی موجودگی کا احساس نہیں ہوگا وہ ان چیزوں کو بھی کوئی اہمیت نہیں دے گا. چلیے اب ہم پڑھتے ہیں. آج ہمارا پچھلی دفعہ ہم نے کیا پڑھا تھا؟ ہاں جی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام جھوٹی بات منسوب کرنے والا جہنم میں جائے گا. ٹھیک ہے، آج اس سے آگے پڑھیں گے. اللہم صلی اللہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم وبارک وسلم. ترک الحدیث للقیاس. رائے، قیاس کا مطلب ہوتا ہے رائے دینا.
ٹھیک ہے نا اپنی، اور حدیث کو ترک کر دینا رائے کے مقابلے میں. کسی کی رائے ہے، کسی کا اپنا اوپینین ہے، اور ایک حدیث اسی چیز کے بارے میں موجود ہے، اور انسان حدیث کو چھوڑ کر رائے کو لے لے. صحیح حدیث کا علم ہونے کے باوجود کسی امام یا مجتہد یا پیر اور مرشد کی رائے کو ترجیح دینا کبیرہ گناہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم. یا ایہا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو، ان سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرو. کیا ہوتا ہے بڑھنا؟ جیسے پچھلی دفعہ میں نے آپ کو بتایا تھا نا، لوگوں نے کہنا شروع کر دیے ہیومینٹی ہمارا دین ہے، انسانیت ہمارا دین ہے، اللہ تعالیٰ کو جہنم میں نہیں ڈالنا چاہیے، کسی کو بھی، کسی کو کوئی سزا نہیں دینی چاہیے، اللہ تعالیٰ کو یہ چاہیے، اللہ تعالیٰ کو واٹ آر یو ڈوئنگ؟ آپ اللہ تعالیٰ کو کوئی بات سکھا رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو نہیں پتا. نعوذ باللہ. اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کی کریشن سے محبت کرنے والے بننے کی ضرورت نہیں ہے. کوئی کر ہی نہیں سکتا اللہ تعالیٰ جیسی محبت. وہ تو الرحمن الرحیم ہے. جو لوگ یہ بات اپنے منہ سے نکال رہے ہوتے ہیں نا کہ سب سے محبت کریں، سب سے، اپنی ذات آپ ان سے پوچھیں کہ کبھی آپ کے احسان، آپ نے کسی کے اوپر احسان کیا ہو، اس نے آپ کو بدلے میں کچھ بھی نہ دیا ہو اور وہ برائی کر رہا ہو، آپ اس کے ساتھ کیا معاملہ کریں گے؟ اس وقت انسانیت بھول جاتی ہے. اس وقت کہتے ہیں اس کی شکل نہیں دیکھیں گے، اس کو سزا دیں گے، اس کو ملنی چاہیے. دنیا میں کوئی ان کے ساتھ کچھ کر جائے صحیح، آپ دیکھیں کہ ان کا بدلہ لینے کا موڈ کہاں تک پہنچ جاتا ہے. لیکن الرحمن جو لوگوں کی نافرمانی کے باوجود ان کو نعمتیں دے دے کے دے رہا ہے، مہلت دے دے کے دے رہا ہے، ہدایت کے سورسز پھیلا دیے اس نے، ہر جگہ پر موجود ہیں، ایزیلی اویلیبل. اور اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کی رحمت کو انجوائے کرنے کے باوجود اگر کوئی نافرمانی کرتا ہے تو آپ کون ہوتے ہیں ڈیسائیڈ کرنے والے؟ یہ تو اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہیں. تو اللہ سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کی مخلوق سے محبت کرنے کا دعویٰ جو ہے نا، وہ بہت بہت بڑا دعویٰ ہے. استغفر اللہ العظیم. انسان کیا سوچ رہا ہے اور کیا بول رہا ہے. لوگوں کی زبانیں بہت کھل گئی ہیں، دماغ خراب ہو گئے ہیں، کیونکہ انفارمیشن اتنی زیادہ مل رہی ہے، لیکن دل کے اندر اللہ تعالیٰ کی محبت اور تقویٰ نہیں ہے کہ وہ کرائٹیریا اندر موجود ہو اور پھر اس کے اوپر پرکھ کر انسان کوئی چیز فیل کرے. بس میں یہ سمجھتی ہوں، میں یہ جانتی ہوں، میرا دل یہ کہہ رہا ہے. تو دل تو بالکل اتھرے گھوڑے کی طرح ہوتا ہے، وائلڈ ہارس کی طرح. وہ تو ایسے اٹھا کے پٹک کے مارے گا کہ ہڈی بوٹی ایک ہو جائے گی. اور اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اپنی آوازوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اونچا نہ کرو. لٹرلی بھی آواز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اونچی نہیں ہونی چاہیے. اور دوسرا، مانوی طور پر اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات کر رہے ہیں تو خود دب جاؤ، ان کے آگے بولنے کی ضرورت نہیں ہے. ان کی جب حدیث آ جائے گی تو اس کے آگے بات نہیں کر سکتے، اپنی بات کو پریفرنس نہیں دے سکتے. جھک جاؤ، ہمبل ہو جاؤ. اور نہ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اونچی آواز کے ساتھ بات کرو جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے سے بات کرتے ہو. کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے سارے نیک اعمال ضائع ہو جائیں اور تمہیں خبر بھی نہ ہو. لٹرلی آپ کو پتہ نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں اونچا بول رہے تھے صحابہ، اور جب ان کو یہ بات پتہ چل گئی تو اس کے بعد کیا ہوا؟ ایک صحابی بتاتے ہیں کہ میں بیٹھا ہوا تھا مسجد میں اور میں باتیں کر رہا تھا دوست سے، تو مجھے کہیں سے کنکری پڑی
کسی نے کنکری ماری تو میں نے دیکھا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور انہوں نے اشارے سے بلایا اور کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد ہے، آہستہ بولو۔ ہو نہیں سکتا کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آس پاس موجود ہیں اور آپ اونچا بول رہے ہیں، یا ان کی مسجد میں بھی ہیں۔ تو ایک دفعہ صحابہ کوئی بات سمجھ جاتے تھے نا، پھر اس کے بعد اس کو ایسا پکڑتے تھے کہ کبھی زندگی میں اس کو چھوڑتے نہیں تھے۔ ایک دفعہ یہ سمجھ آ گئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اونچا نہیں بولنا، تو اب اچھا ان کی مسجد میں بھی نہیں اونچا بولنا، اور اگر ان کا کوئی حکم آ جائے تو فوراً اپنے آپ کو ہمبل کر لینا اور اپنی رائے نہیں دینا۔ آئی تھنک امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے نا کہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے آ جائے، اگر تمہیں حدیث صحیح مل جائے اور میری رائے کچھ اور ہو، تو میری رائے کو دیوار پہ پٹک کے مار دینا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو لے لینا۔ یعنی میری رائے کوئی اہمیت ہی نہیں رکھتی، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات کہہ دی ہے تو اس کے آگے میری رائے کوئی حیثیت نہیں رکھتی، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ہی فالو کریں گے۔ پتہ دراصل بات کیا ہو گئی ہے ہماری، ہم کو اہمیت کا اندازہ نہیں رہا۔ اب ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پیر، ہمارے بزرگ یا امام نے کچھ بھی کہہ دیا، اب قرآن آئے یا حدیث ہمارے سامنے آئے، ہم نے ماننا وہی ہے جو ہمارے امام کہہ رہے ہیں۔ کیوں ہمارے امام تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے نا، ہماری امام تو قرآن، یہ کتاب ہے نا۔ اور ہر انسان کو انسان کے درجے پر رکھنا چاہیے۔ اچھا، یہ بات بھی ایک بہت بڑی ہے، اگر کوئی بھی آپ کو ٹیچ کر رہا ہوتا ہے، کوئی آپ کا استاد ہوتا ہے، وہ کویسچنیبل ہوتا ہے، اس کو کویسچن کر سکتے ہیں، اس کے آگے سوال اٹھا سکتے ہیں کہ آپ نے یہ بات کیوں کہی، کہاں سے دیکھی، کہاں سے پڑھی۔ اس کو انسان کے درجے پر ہی رکھیں، جس سے جو کمزور ہوتا ہے، جس سے غلطی کوتاہی ہو سکتی ہے، اگر ہم یہ اپنے دماغ میں رکھیں گے، صرف پیغمبروں سے غلطی نہیں ہوتی، وہ پاک ہیں، وہ معصوم ہیں۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں، ہم عام انسانوں کو اس پیڈسٹل پہ بٹھا دیتے ہیں، اس جگہ پر لے جاتے ہیں، اس سٹیج پہ بٹھا دیتے ہیں جہاں پر کسی پیغمبر کا ہونا ہوتا ہے۔ پھر ہم ان سے کوئی غلطی ایکسپیکٹ بھی نہیں کرتے، اور اگر کوئی مینشن کرے کہ وہ غلطی کرے تو ہم کہتے ہیں نہیں، استغفر اللہ، ہو ہی نہیں سکتا۔ بالکل ہو سکتا ہے، کوئی بھی غلطی کر سکتا ہے، لیکن ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ نیکیاں تو کر رہے ہیں نا، اچھی باتیں بتا رہے ہیں، غلطی ہو سکتی ہے، کریکشن کرتے ہیں۔ ایسی ایکسپیکٹیشن نہ ان سے رکھیں کہ وہ کوئی پیغمبر ہے۔ پھر جب ایسی ایکسپیکٹیشن رکھتے ہیں، پھر انسان پتہ ہے کیا ہوتا ہے، جب اس سے کوئی غلطی ہوتی ہے تو ایک دم توڑ تاڑ کے اس کو وہ نیچے پیروں کے پھینک دیتے ہیں۔ لیکن جب آپ کہتے ہیں کہ ہاں یہ اچھی بات بتانے والا ہے، اس کے اندر بھی کمی کوتاہی ہے، اس کے اندر بھی غلطیاں ہیں، تو آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں اور پھر آپ اس کی کریکشن کر سکتے ہیں، اور آپ کا دل بھی نہیں ٹوٹتا، اور آپ ٹھیک عقیدے پر رہتے ہیں۔ ایک اور انہوں نے کیا بتائی کہ جاء رجل الی مالک رحمہ اللہ، امام مالک رحمہ اللہ کے پاس ایک آدمی آیا، ان مسئلتی، کسی مسئلے کے سلسلے میں، فقال له، پھر کہنے لگا ان سے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کذا و کذا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا اور ایسا کہا ہے۔ فقال الرجل، تو اس کے بعد وہ آدمی کہنے لگا، ارائیتا، کہ آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے، آپ کیا سوچتے ہیں؟ قال مالک، مالک رحمہ اللہ نے کہا، فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ امام مالک نے آیت پڑھ کے بتا دی، جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں، انہیں ڈرنا چاہیے کہ وہ کسی فتنے یا دردناک عذاب میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ یہ سورہ نور کی آیت نمبر 63 ہے۔ کتنی پیارا جواب دیا اس کو۔ اس آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بتا کے پوچھا آپ کی کیا رائے؟ انہوں نے کہا میری کیا رائے ہوگی، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بات کو بیان فرما دیا تو بس ختم ہو گئی بات۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم کی اور ان کی رائے کی مخالفت کرتے ہیں، ان کو ڈرنا چاہیے کہ وہ کسی مصیبت میں نہ پڑ جائیں یا فتنے میں نہ پڑ جائیں، میری کیا رائے ہوگی۔ لیکن آج کل یہ بات آ گئی ہے کہ اگر صحیح حدیث بھی ملتی ہے تو لوگ نہیں مانتے، نہیں مانتے۔
اتنی ریجیڈیٹی ہے کہ حدیث بھی لا دیں تو نہیں، صحیح حدیث ہے تب بھی مانیں گے وہی کہ ہمارے امام کو زیادہ پتا تھا، ہمیں نہیں پتا۔ تو آپ تعلیم حاصل کریں۔ تعلیم حاصل کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ دل اور دماغ کا برتن بڑا ہو جاتا ہے، بڑے برتن میں زیادہ چیزیں سما جاتی ہیں، اوپن مائنڈڈ ہوتا ہے بندہ، اور حق کو تسلیم کرنے کا حوصلہ ہوتا ہے اس کے اندر، اپنی غلطی تسلیم کرنے کا حوصلہ ہوتا ہے۔ کسی بھی عام انسان سے، کسی بھی عالم سے غلطی ایکسپیکٹ کرنے کا حوصلہ ہوتا ہے، کہتا ہے ہاں جی ہو سکتی ہے غلطی ان سے، ہو سکتا ہے ان تک یہ بات نہ پہنچی ہو سکتا ہے ان تک یہ حدیث نہ پہنچی ہو، اب ہم تک صحیح حدیث پہنچ گئی ہے الحمدللہ، ہم اسی چیز کو لیں گے۔ پھر ہے العمل بالبدعات، بدعات پر عمل کرنا۔ سب سے پہلے یہ سمجھنا چاہیے کہ بدعت کیا ہوتی ہے، کیونکہ لوگوں کو بدعت کا پتہ نہیں ہوتا، ہر چیز کو بدعت 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 کہہ رہے ہوتے ہیں۔ بدعت کا مطلب ہوتا ہے کوئی بھی عمل نیکی سمجھ کر کرنا، ٹھیک ہے، اس کو دین کا حصہ سمجھنا اور اس پر نیکی سمجھ کے اس پر عمل کرنا، اور جو کوئی نہ کرے اس کو گناہگار سمجھنا، ٹھیک ہے نا، یہ بدعت ہوتی ہے۔ کوئی بھی عام چیز کو بدعت کہہ کے تو پھر وہ اس کی سیریسنس کو ختم کر دیا جاتا ہے نا، تو بدعات پر عمل کرنا۔ بدعات جاری کرنے والے پر اللہ تعالیٰ کی، فرشتوں کی اور تمام اہل ایمان کی لعنت ہے۔ ہمارے استاد اتنی پیاری بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جو گناہگار ہوتا ہے نا وہ توبہ کر لیتا ہے، لیکن جو بدعتی ہوتا ہے وہ توبہ نہیں کرتا، کیونکہ بدعتی نیکی سمجھ کے کوئی کام کر رہا ہوتا ہے، اس لیے وہ کہتا ہے میں توبہ کس پہ کروں۔ جب اللہ کے اور بدعت کرنے والے کو یہ کوشچن ڈالنا چاہیے کہ آپ ان سوالوں کے جواب دیں۔ کوئی بھی نئی چیز اختراع کرتے ہیں نا، جیسے عید میلاد النبی اختراع کیا گیا ہے، یہ بدعت ہے، یہ بدعت ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ایزی ایزی کوشچن ایزی آنسر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 63 ایئرز زندہ رہے، ایک سال بھی انہوں نے اپنی برتھ ڈے منائی، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی عیسائیوں پر اور یہود پر جو اپنے پیغمبر کے ساتھ وہ کام کیا کرتے تھے، ٹھیک۔ پھر اوکے، اگر انہوں نے کی تو چلیں، انہوں نے نہیں کی۔ صحابہ، دنیا میں قیامت تک جتنے لوگ آئیں گے ان میں صحابہ سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی پیار نہیں کرتا، ان جیسی محبت کوئی نہیں کر سکتا، ان جیسی اطاعت کوئی نہیں کر سکتا۔ انہوں نے یہ کام کیا؟ انہوں نے یہ کام کیا؟ نہیں، انہوں نے نہیں کیا۔ وہ اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے کھڑا کر دیتے تھے اور تیر اپنے سینے پر کھاتے تھے۔ ہمارے جیسا بندہ یہ کام نہیں کر سکتا۔ وہ ایسے کھڑے ہو جاتے تھے دیوار بن کر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنی جان دینے کے لیے تیار ہوتے تھے، ان کے ایک حکم پر اپنی زندگی کو اپ سائڈ ڈاؤن کر لیتے تھے۔ ہمیں تو پتا ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا ہے، اتنے اتنے لمبے ناخن رکھتے ہیں ہم لوگ، پتہ ہے کہ ناخن کاٹنے کا حکم ہے، اپنی بھویں منڈواتے ہیں، پتہ ہے کہ لعنت ہے ایسی عورتوں کے اوپر جو اپنی بھویں منڈواتی ہیں، پتہ ہے ہمیں بہت ساری چیزیں، سود کے اوپر، سود لینے والے دینے والے گواہ کے اوپر لعنت ہے، پتہ ہے ہم کو، ہم پھر بھی وہ سارے کام کرتے ہیں اور کہتے ہیں نہیں، ہمارے سے زیادہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی محبت کرتا ہی کوئی نہیں۔ عمل بالکل اس کے خلاف جا رہا ہوتا ہے، اور دعوے صرف زبان پر ہوتے ہیں۔ ناخنوں کی قربانی تک تو دے نہیں سکتی عورتیں کہ ناخن کاٹ دیں۔ یقین کریں، استغفر اللہ العظیم، استغفر اللہ العظیم، واللہ عالم کے کس طرح سے ان کی نمازیں ہو رہی ہیں، وائٹ نیل پالشیں لگی ہوتی ہیں، پتہ نہیں کون کون سے زمانے کی، ٹخنے ننگے ہوتے ہیں، آدھے سر کے بال ننگے ہوتے ہیں، سی تھرو دوپٹے ہوتے ہیں، گردنیں نظر آ رہی ہوتی ہیں، بازویں نظر آ رہی ہوتی ہیں، اور نماز پڑھ رہی ہوتی ہیں۔ میک اپ آؤٹ آف کنٹرول، آؤٹ آف کنٹرول، ایسے جیسے کسی شادی پہ بندہ کیا ہوا ہے، جمعے کی تیاری اس طرح، خوشبو ایسی کہ بندے راستے میں بے ہوش ہو جائیں۔ ساری چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف ہیں،
عورت کا پورا جسم پیر تک ڈھکے ہوئے ہونے چاہیے نماز کے لیے، ناخن کٹے ہوئے ہونے چاہیے، ناخنوں کے اوپر آٹا بھی لگاؤ، آپ وضو کریں گے وضو پورا نہیں ہوگا، اس کو اتاریں۔ نیل پالش کا کانسیپٹ تو اب پیدا ہوا ہے، کوئی بھی چیز لگی ہوگی تو وضو نہیں ہوگا۔ آرٹیفیشل نیلز لگے ہوتے ہیں، پتہ نہیں کتنے کتنے زمانے لگے رہتے ہیں۔ آپ نماز کیسے پڑھتی ہیں؟ وضو کیسے کرتی ہیں؟ وضو چھوڑے غسل کیسے کرتی ہیں؟ پیریڈز کا غسل کیسے کرتی ہیں؟ پاک ہی نہیں ہوا بندہ۔ جنابت کا غسل کیسے کرتی ہیں؟ پاک ہی نہیں ہوا بندہ۔ استغفر اللہ العظیم، یعنی گندگی کے اوپر گندگی کے اوپر گندگی۔ تو جھوٹ نہیں بولنا چاہیے انسان سے کو اپنے آپ سے۔ توبہ توبہ، ابھی آج اسی وقت توبہ کر لے۔ کسی نے بتایا کہ میں پوچھ رہی تھی وہ خاتون جو غسل دیتی ہیں، مجھے بہت شوق ہوتا ہے کہ میں پتا کروں آخر وقت کیسا ہوتا ہے، آخر وقت کیسا ہوتا ہے۔ کچھ لوگوں کے بارے میں وہ بتاتے ہیں کہ ایسے لٹرلی لائٹ نکل رہی ہوتی ہے ان کے چہرے سے، اتنا روشن ہوتا ہے، اتنا روشن ہوتا ہے، حالانکہ ان کا کمپلیکشن ایسا کوئی نہیں تھا، لیکن موت کے وقت ان کے نور نکل رہا ہوتا ہے ان کے چہرے سے، اور ایک تمانیت ہوتی ہے، ایک خوبصورتی ہوتی ہے، ایک خوشبو ہوتی ہے ان کے جسم کی۔ تو بتانے لگی کہ میں آج تک کسی مردے سے ڈری کوئی نہیں، میں مردے نہلاتی ہوں، میں ڈرتی نہیں، لیکن ایک لڑکی جب وہ آئی تو میں اس سے اتنی خوفزدہ ہو گئی، اتنی خوفزدہ، مسلمان لڑکی تھی، لیکن اس کی ڈیتھ جو ہے وہ کلب کے باہر ہوئی، کلب کے باہر کہیں لڑائی ہوگی لڑکوں کی، تو فائرنگ ہو گئی، اور وہ لڑکی فل میک اپ میں تھی اور وہ میک اپ دھل نہیں رہا تھا، اور اس کے نیلز جو تھے وہ آرٹیفیشل لگے ہوئے تھے۔ we couldn't remove that، وہ کہہ رہے ہیں ہم نہیں اتار سکے، وہ اتنے سخت لگے ہوتے ہیں، ایسی گلو کے ساتھ لگے ہوتے ہیں، وہ تو اتار ہی نہیں سکتے۔ اور اس کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں، اور وہ مومنٹ جو اس نے دیکھا تھا نا کہ اس کو گولی لگنے لگی ہے، وہ بس مومنٹ اس کی آنکھوں میں رہ گیا تھا، کہ جیسے ڈر اور خوف نہیں ہوتا کہ میں مرنے لگی ہوں۔ اب ہم سب لوگوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہم ہر وقت کیا تیار ہوتے ہیں اپنی موت کے لیے؟ دنیا میں ہمارا غسل کمپلیٹ نہیں ہو رہا نیل پالش اور آرٹیفیشل نیلز کی وجہ سے، نماز کی ہم کنڈیشنز کو پورا نہیں کر رہے، دھڑا دھڑ سجدے ٹکرے مار رہے ہیں۔ We need to understand what is going on, what is wrong with us۔ تو اصل میں تو یہ ہے کہ دیکھنا چاہیے کتنی لعنتیں سمیٹ سکتا ہے بندہ، کتنی لعنتیں سمیٹ سکتا ہے۔ یعنی اگر اس عورت کے اوپر جو اپنی بھویں منڈواتی ہے، پھر ناخن کیے تو وہ نہ ہوا، سود کے گھر میں رہ رہے ہیں، یعنی ایک کے اوپر ایک کے اوپر ایک، اللہ کی رحمت سے دوری ہے نا۔ اور پھر رونا اور دھونا کہ ہماری زندگی میں مشکلیں اور پریشانیاں اور بے چینیاں کیوں آ گئی ہیں۔ تو میں کہتی ہوں ہم سب کو بولنے والا جن کو بتایا جا رہا ہے ان سے زیادہ پاک نہیں ہوتا، ہر بندہ، ہم سب ایک کشتی کے سوار ہیں، کوئی کسی کو تانا نہیں دے سکتا، کوئی کسی کو ڈیگریڈ نہیں کر سکتا، کوئی کسی کو گناہگار ایز سچ اس طرح نہیں کہہ سکتا۔ ہمیں نہیں پتا نیکیاں کسی کی کیا ہے، لیکن ہر محبت قربانی مانگتی ہے، اور ہر محبت کا رنگ ہوتا ہے انسان کے اوپر۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں تو اس کا رنگ ہمارے اوپر نظر آئے گا ہی آئے گا، اور اگر اللہ تعالیٰ کی محبت سے زیادہ کسی دوسری چیز کی محبت ہے، ڈیفینیٹلی وہ نظر آئے گی۔ اگر فیشن کی محبت ہے، نظر آئے گی۔ دنیا کی پیسے کی محبت ہے، نظر آئے گی۔ گھر کو اون کرنے کی محبت ہے، نظر آئے گی۔ یہ جھوٹ ہوتا ہے کہ ہم محبت کسی اور سے کرتے ہیں اور قربانیاں کسی اور کے لیے دے رہے ہیں، بالکل جھوٹ بات ہے۔ تو بدعت کرنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ کی اور فرشتوں کی اور تمام اہل ایمان کی لعنت ہے۔ عن انس رضی اللہ عنہ قال، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من احدث فیہا
حدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا، رواہ مسلم۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے مدینہ میں کوئی بدعت جاری کی اس پر اللہ تعالیٰ کی، فرشتوں کی اور تمام ایماندار لوگوں کی لعنت ہے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کی روز اس کے فرض قبول فرمائیں گے، نہ نفل نہ فرض، کوئی بدعت۔ اب یہ بدعتیں باہر تو نہیں نہ رہ سکتی، صرف لوگ انہی بدعتوں کو لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں بھی چلے جاتے ہیں اور وہ بدعتیں کرتے ہیں۔ کوئی کہہ رہا تھا، ہم عمرے کے اوپر گئے اور کوئی کہنے لگا کہ دیکھیں، اگر آپ سبز گنبد کو دیکھتے رہیں گے نا، دیکھتے رہیں گے تو آپ کو اسی طرح اجر اور ثواب ملے گا جیسے آپ کعبہ کو دیکھتے ہیں۔ تو میں نے ان سے کہا کہ استغفر اللہ العظیم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بہت بلند ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جائیں، اس مسجد کے اندر جائیں اور نماز پڑھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر جائیں، ان کو سلام کریں، ریاض الجنہ میں جائیں، وہاں نوافل پڑھیں۔ اب یہ بدعت ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کسی کو کہ اس گنبد کو دیکھیں گے تو گنبد کو دیکھنے کا آپ کو اجر اور ثواب ملے گا۔ کس نے کہا؟ آپ ان کو مسجد میں باہر کھڑے ہونے کا کہہ رہے ہیں اور اس چیز کو دیکھ کر ثواب بتا رہے ہیں جو کسی اور نے بنایا تھا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں بنی بھی نہیں تھی چیز۔ ہر چیز جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑ جاتی ہے وہ ہمیں پیاری ہوتی ہے، اس کے دل میں تعظیم ہوتی ہے، لیکن یہ کام نہیں کر سکتے کہ کسی چیز کو دین کا حصہ بنا دیں اور ثواب اس پر ثواب کا وعدہ کر لیں جس کا وعدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں کیا تھا۔ تو اس طرح کی بدعتیں کرنا۔ اب آپ دیکھیں کہ دین میں جو ذکر کی محفلیں ہیں ان میں بدعات کیا ہو رہی ہیں، یعنی لائٹس آف کر کے اللہ اللہ اللہ، یہ آپ کو کس نے بتایا؟ یا ایک طریقے سے ایک ہی جیسے ٹوپیاں پہن کر ایک سر کو ایک طرف سے لا کے دوسری طرف پھینک کر اللہ کا ورد کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے ذکر کے طریقے بتائے ہیں؟ ہم؟ کب انہوں نے اندھیرا کر کے اور اس طرح سر مارنے کے لیے کہا تھا؟ ایک عورت آئی اور وہ اس کے بارے میں بتا رہے تھے کہ کسی نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بتایا کہ آئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تو بے ہوش ہی ہو گئی۔ تو حضرت عائشہ نے کہا کہ استغفر اللہ، ہم نے اس سے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے دیکھے ہیں، اور کوئی بھی اس طرح کسی کو بے حال نہیں پڑتا تھا اور کوئی بھی بے ہوش نہیں ہوتا تھا۔ اب آپ دیکھیں کہ کتنے سارے لوگ ہیں جو وہاں جا کے اپنے آپ کو مارنے لگ جاتے ہیں، زور زور سے رونے لگ جاتے ہیں، چیخیں مارنے لگ جاتے ہیں۔ بالکل غلط بات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں جا کر اپنی آوازوں کو نیچا رکھنا چاہیے، سرگوشی کرنی چاہیے، آرام سے ہر سکون سے کام کرنا چاہیے۔ اس طرح بھاگتی ہیں عورتیں اور چیخیں مارتی ہیں کہ اتنا دکھ ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے۔ پھر ان کو، عورتوں کو کنٹرول کرنے کے لیے، کیونکہ عورتیں سنتی نہیں، لاؤڈ سپیکر یوز کرنا پڑتا ہے، وہ بھی ایک مصیبت۔ بالکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کے پاس اس طرح کے کام ہو رہے ہوتے ہیں۔ اس طرح بہت دھیان کرنا چاہیے۔ بدعتی کی توبہ اس وقت تک قبول نہیں ہوتی جب تک وہ بدعت چھوڑ نہ دے۔ عن انس بن مالک قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بدعتی کی توبہ قبول نہیں کرتا جب تک وہ بدعت چھوڑ نہ دے۔ اب دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں بتا گئے ہیں ہم کو کہ کوئی ایسا کام دین میں فیبریکیٹ نہ کرنا کہ جس کی وجہ سے تم قیامت کے دن محروم ہی ہو جاؤ، تمہاری توبہ ہی نہ قبول ہو۔ اب آپ دیکھیں کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو اس دن کیا ہو رہا ہوگا کہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر کی طرف بلا رہے ہوں گے،
اور جو بدعتی بھی ہوں گے ڈیفینیٹلی انہوں نے بھی تو وضو کیا ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بھی بلائیں گے، لیکن ان کے درمیان میں آڑ ڈال دی جائے گی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ یہ میرے امتی ہیں، تو ان کو بتایا جائے گا کہ آپ کو نہیں پتا کہ آپ کے دین کے ساتھ ان لوگوں نے کیا حشر کیا، دین کی شکل ہی بدل کے رکھ دی۔ اب اس وقت بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ایسی باتیں آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ لٹرلی یقین کریں کہ دماغ خراب ہو جاتا ہے، انسان کہتا ہے استغفر اللہ العظیم، کہ اگر کوئی یہ بتا رہا ہے کہ آپ کسی نے سوال پوچھا، جو بھی ان کے وہ پیر صاحب ہیں ان سے سوال پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نال مبارک جو تھا، ان کے جوتے کا عکس لوگوں نے اب وہ پکچر بنا لی ہے، آپ کو کہاں سے یہ جوتے کا شیپ ملی؟ عجیب و غریب شیپ ہے اس جوتے کی، اور اس کی شیپ کی، کیا اس کو ہم قرآن کے بیچ میں رکھ سکتے ہیں؟ استغفر اللہ العظیم۔ جوتا چاہے کسی کا بھی ہو، آپ اللہ کے نام کے ساتھ اس کو رکھیں گے یا اس کے اوپر کلمہ لکھ سکتے ہیں؟ جسٹ امیجن، کوشچن کیا جا رہا ہے اور وہ اجازت دے رہے ہیں، وہ اس کا بیج بناتے ہیں، اس کو اپنے اوپر قمیضوں کے لگاتے ہیں۔ واٹ از گوئنگ آن؟ کیا ہو رہا ہے؟ اور کس طرح کے مسئلے آپ بیان کریں کہ کوئی بندہ کہہ رہا ہے کہ روزہ رکھنے کے مسائل آپ بتاتے ہیں، تو انہوں نے کہا ہے کہ استنجا کرتے وقت بھی سانس زور سے نہیں لینا کہ پانی اندر نہ چلا جائے۔ واٹ؟ لوگ ہنستے ہیں اس بات پر، اور ہمارے دماغ خراب ہوتے ہیں کہ ایکسکیوز می، آپ دین کو کیا شکل دے رہے ہیں؟ زور زور سے سانس نہ لیں، یہ نہ کریں وہ نہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اتنی تیز گرمی ہو جائے تو کلی کر لو، اور وہ آپ کو کہہ رہے ہیں کہ یعنی انہونی سی باتیں کرتے ہیں کہ جس کی وجہ سے ایک بندے کے لیے دین اتنا مشکل ہو جائے کہ وہ اس کی جان عذاب میں آ جائے۔ اس طرح اگر دین کو مشکل کر دیتے ہیں بدعت کر کر کے، تو پھر لوگ دین چھوڑ دیتے ہیں، اس پر عمل چھوڑ دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں قبول تو ہونا کوئی نہیں تو ہم تو کریں گے بھی نہیں، یا ایسے وعدے کرتے ہیں کاموں کے اوپر کہ یہ کریں تو آپ کا یہ ہو جائے گا۔ استغفر اللہ العظیم، بغیر علم کے، اور اتنے فالوورز ہیں، اتنے فالوورز ہیں کہ امیجن نہیں کیا جا سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ کہانیاں سنا رہے ہیں، کہانیاں سنا رہے ہیں، اتنے پتہ نہیں کتنے سال انہوں نے بغیر وضو کے جو ہے نا نماز فجر کی پڑھی، رات کو ساری جاگتے رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غصہ فرمایا تھا اس بات پر، کسی صحابی نے یہ کہا تھا، ینگ صحابی تھے اور وہ آ کے باہر کھڑے ہوئے تھے، اور انہوں نے کہا کہ میں تو ساری رات سوؤں گا ہی نہیں، میں تو تہجد پڑھوں گا، ایک نے کہا میں تو روزہ ہی رکھتا رہوں گا، اور ایک نے کہا کہ میں تو شادی نہیں کروں گا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، میں روزہ رکھتا ہوں اور چھوڑتا بھی ہوں، میں رات کو نماز پڑھتا ہوں اور سوتا بھی ہوں، اور میں نے نکاح بھی کیے ہیں، تو آپ میری سنت سے ہٹ کر میرے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرو، بس اتنا ہی کرو جتنا کہا ہے۔ لیکن جب انسان بدعت پر آ جاتا ہے نا، تو پھر وہ اس طرح کی سٹوریز بنا کر لوگوں کو بتاتا ہے، پھر لوگوں کے لیے اس لیول تک پہنچنا مشکل ہو جاتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں یہ کام تو ہم نہیں کر سکتے۔ ہمارا دین ایسا ہے کہ ہر خاص و عام، عقل مند اور کم سمجھ والا، بوڑھا بچہ اس پر عمل کر سکے، ہمارا دین ایسا ہے۔ لیکن جب بدعتی بدعت کرتے ہیں تو وہ دین کو اتنا مشکل بنا دیتے ہیں کہ جس کے اوپر کوئی اچھا بھلا بندہ بھی عمل نہ کر سکے، اور اپنے آپ کو گلٹ کا شکار کرے۔ تو جو بدعت خود کرتے ہیں اور دوسروں کو اس کی تعلیم دیتے ہیں، ان کو بہت ڈرنا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ قیامت کے دن حوض کوثر سے محروم ہو جائیں گے۔ اور یہاں تو کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اگر توبہ نہیں کرتا اور بدعت چھوڑ کر توبہ نہیں کرتا تو اس کی توبہ قبول نہیں ہوئے گی۔ بدعت چھوڑ کر توبہ کرنا۔ پھر الحلف بغیر اللہ، یہ بہت امپورٹنٹ مسئلے ہیں ہمارے معاشرے کے، بہت امپورٹنٹ مسئلے ہیں کہ ہم اصل دین کی طرف پلٹ کر آئیں۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا بدا الاسلام غریبا فسیعود بدا غریبا فطوبى للغرباء او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ دین جب آیا تھا نا، دین اسلام، تو لوگوں کو ایک دم حیرت ہوئی، یہ کیا ہے، عجیب و غریب باتیں کر رہے ہیں، اتنے سارے الہوں کی بجائے صرف ایک الہ۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان قریب قیامت کے نزدیک دین پھر سے عجیب ہو جائے گا لوگوں کے لیے، انجانا ہو جائے گا، اوریجنل دین انجانا ہو جائے گا، کہ کوئی بتائے گا تو دوسرا کہے گا یہ توبہ توبہ توبہ، یہ کیا باتیں کر رہے ہیں آپ، ایسی بات نہیں کرتے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فطوبى للغرباء، جو اجنبی لوگ ہیں نا، جو دین کے اوپر عمل کریں اور لوگوں کو اجنبی لگ رہے ہیں، ان کے لیے خوشخبری ہے۔ تو قلیل ہی لوگ ہوتے ہیں جو اصل پر قائم رہتے ہیں، اکثریت ڈوب جاتی ہے، اکثریت پھسل جاتی ہے، اکثریت فاسق ہوتی ہے، اکثریت جاہل ہوتی ہے، لیکن علم والے جو ہیں وہ ان پھسلنوں سے بچ جاتے ہیں۔ الحلف بغیر اللہ، غیر اللہ کی قسم کھانا، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی دوسری چیز، مثلا قرآن مجید، بیت اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، والدین، اولاد یا بیوی وغیرہ کی قسم کھانا کبیرہ گناہ ہے۔ عن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حلف بغیر اللہ فقد کفر و اشرک او اشرک، کہ جس نے اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھائی اس نے کفر کیا یا شرک کیا۔ یعنی سب سے بڑی چیز ہمارے لیے کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات، اس کے بعد کوئی دوسری بات ہو ہی نہیں سکتی۔ اگر آپ نے کسی کو یقین دلانا ہے اپنی کسی بات کا، تو آپ کیا کریں گے؟ اللہ کی قسم کھائیں گے۔ ہاں، اللہ اپنی، کیونکہ اللہ سے اوپر تو کوئی نہیں نا چیز، تو اللہ جب قسم جس مرضی کی چاہے کھائے، جیسے اللہ تعالیٰ نے والشمس وضحاها، اپنی کتنی چیزوں کی قسم کھائی ہے قرآن پاک میں، والعصر، بہت ساری چیزوں کی قسم کھائی ہے، اپنی مخلوقات کی قسم کھائی ہے۔ اللہ تعالیٰ کھا سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہہ سکتے ہیں، لیکن ہم اللہ کی قسم، اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم نہیں کھا سکتے۔ کوئی اس چیز کا وردی نہیں ہے کہ اللہ کے اس کے علاوہ کسی کی قسم کھائی جائے۔ جیسے ہوتا ہے نا، میرے بچے کی جان کی قسم، میری ماں کی قسم، میرے باپ کی قسم، میری جان کی قسم، ایسی بالکل نہیں کھانا چاہیے۔ اپنے آپ کو سمجھ کے آ رہا ہے انسان، وہ لوگ اس قابل نہیں ہے، وردی نہیں ہے کہ ان کی قسم کھائی جائے۔ کچھ علماء یہ کہتے ہیں کہ قرآن کی قسم کھا سکتے ہیں، کیونکہ قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اللہ کا کلام ہے، لیکن سیف سائڈ پہ ہی رہنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی قسم کھانی چاہیے جب بھی کھانی ہو۔ پھر غیر اللہ کی قسم کھانے والے کو اپنے ایمان کی تجدید کرنی چاہیے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من حلف منکم فقال فی حلفه باللات فلیقل لا الہ الا اللہ ومن قال لصاحبه تعالى اقامرک فلیتصدق۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جو شخص غیر اللہ کی قسم کھائے اور اپنی قسم میں یوں کہے، لات کی قسم، یعنی لات بت تھا نا، اسے لا الہ الا اللہ کہنا چاہیے، اسے دوبارہ ایمان لانا چاہیے، اس نے کفر کیا ہے۔ لات کوئی اس قابل ہے کہ اس کی قسم کھائی جا سکے، کہ لوگوں کو یقین دلانے کے لیے ایک بت کی قسم کھائی جائے؟ تو اس کو چاہیے کہ لا الہ الا اللہ کہے۔ اور جو شخص اپنے ساتھی سے کہے کہ آؤ میں تجھ سے جوا کھیلوں، کہ کسی برائی کی طرف اس کو بلائے، تو اسے اپنی استطاعت کے مطابق کفارے کے طور پر صدقہ کرنا چاہیے، کہ میں نے ایسا کام کیوں کہا کسی کو کہ جو اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہوا تھا، میں نے کفر کی بات کی نا، اس کو کسی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے اوپر راغب کیا، تو اب صدقہ کرے کفارے کے طور پر، توبہ کرے۔ آپ دیکھیں ذرا کہ قسم بھی بہت عام ہے، ہر بندہ ایک دوسرے کی قسم کھا رہا ہوتا ہے، انتہائی غلط بات ہے۔ اور دوسرا یہ کہ برائیوں کی طرف راغب کرنا، برائیوں کی طرف راغب کرنا، کیا نہیں کرتے، آ جاؤ تم بھی مووی دیکھ لو میرے ساتھ، تھوڑا سا ریلیکس کر لو،
کیا حرج ہے تھوڑا، بہت زیادہ ریجڈ نہ ہو، بہت زیادہ ایکسٹریمسٹ نہ ہو، ریلیکس بھی کرنا چاہیے، دین اور دنیا ساتھ لے کر جانی چاہیے، بالکل دنیا کو چھوڑ نہیں دینا۔ وہ دنیا شیطان کے معنوں میں کہہ رہے ہوتے ہیں، شیطان کو بھی تھوڑا تھوڑا خوش کر دیا کرو، لوگوں کو ایسی باتوں کی طرف بلاتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کتنے سارے مسلمان ہیں جو کینیڈا امریکہ میں ایسے سٹورز چلاتے ہیں جہاں پر جوا کھیلا جاتا ہے، جہاں پر لاٹری کے ٹکٹس بک رہے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ لاٹری کی ٹکٹ نہیں رکھیں گے، یعنی وہ پیکج کے ساتھ ہی ہوتا ہے، شراب اور جوا جو ہوتا ہے وہ ان سٹورز کے پیکج کے اندر ہوتا ہے، آپ اس کو نہ نہیں کر سکتے، یو ہیو ٹو ڈو دیٹ۔ اور کتنے سارے مسلمان ہیں جو یہ کاروبار کر رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد دماغ ایسا پلٹ جاتا ہے کیونکہ حرام کی کمائی حرام کی ہو جاتی ہے، تو دماغ ایسا پلٹ جاتا ہے کہ صحیح بات سمجھ ہی نہیں آتی، کیونکہ حرام مال سے جو ہڈی بوٹی بنتی ہے وہ سیدھا نہیں سوچ سکتی، وہ ٹیڑھا سوچتی ہے۔ تو اس لیے بہت ساری چیزیں ہیں سمجھنے کی۔ میں کہتی ہوں اس وقت اتنی فضولیات عام ہو چکی ہیں، لیکن ان میں کہیں پر بھی کمٹمنٹ ٹورڈز دین نہیں نظر آتی، جتنی کمٹمنٹ فون کے لیے ہے نا۔ اب دیکھیں فون کو ہم کیسے رکھتے ہیں، پاس رکھتے ہیں، بھول نہیں سکتے، دور بھی چلے جائیں واپس پلٹ کر آتے ہیں گاڑی ڈرائیو کر کے فون کو لینے کے لیے۔ کمٹمنٹ ہے نا ہماری، ہماری ساری چیزیں فون کے اوپر ہیں، ہماری ہر ضرورت اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے نا کہ نہیں؟ ہم اس کے ساتھ کتنے سیریس ہیں، اس کی حفاظت کے لیے، اس کی کلینلینس کے لیے، اس کو ساتھ لے جانے کے لیے کتنی کمٹمنٹ ہے، حالانکہ اس پر صرف ہماری دنیا بیس کر رہی ہے، اور قرآن کے اوپر ہماری دنیا اور آخرت دونوں بیس کرتی ہے۔ کیا ہم اس کے ساتھ اتنی کمٹمنٹ شو کرتے ہیں؟ کیا اس کو ہر جگہ ساتھ رکھتے ہیں؟ کیا دل اور دماغ میں وہ سمایا ہوا ہے؟ کیا بار بار اس کو کھول کر دیکھتے ہیں؟ کیا اس کا مطلب سمجھتے ہیں؟ کوئی کمٹمنٹ نہیں، ہر چیز کے لیے ہم سیریس ہیں، لیکن جب قرآن کی بات آتی ہے تو کہتے ہیں ہم پڑھ لیتے ہیں، ہم قرآن پڑھے ہوئے ہیں، ہم مسلمانوں کے گھر پیدا ہوئے ہیں، آپ کا کیا مطلب ہے؟ آپ ہی بس نیک ہیں اور آپ ہمیں بتائیں گی تو ہم کو سمجھ آئے گی، ہمیں پتہ ہے قرآن کیا ہے۔ نہیں، جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، کمٹمنٹ کی کمی ہے، قرآن کے لیے کوئی سیریس کوالٹی ٹائم ہمارے لیے ہمارے پاس موجود نہیں ہے، ہم ہر دوسری چیز کے لیے سیریس ہیں لیکن قرآن کے لیے نہیں ہے۔ پوری پوری زندگیاں گزر جاتی ہیں، 40 50 سال کے لوگ ہو جاتے ہیں، اول سے آخر تک قرآن کا مطلب نہیں پڑھا ہوتا ہے، اور اگر قرآن کا مطلب پڑھا بھی ہے تو سمجھا نہیں، اور اگر سمجھا ہے تو اس پر عمل نہیں کیا۔ دیر از always always space to improve۔ اور اس کے ساتھ ہماری کمٹمنٹ اور محبت قربانی کے لیول پر نظر آنی چاہیے کہ ہم اس کے لیے کیا قربانی دے رہے ہیں، اور اس کے لیے ضروری نہیں کہ اب آپ کہیں کہ ہاں میری تو اتنی ذمہ داری ہیں میں جا نہیں سکتی کلاسز میں، تو آن لائن سب کچھ موجود ہے، کہیں نہ کہیں تو کمٹ کریں نا اپنے آپ کو۔ ہم چاہتے ہیں کہ دین کے لیے کوئی ڈسپلن نہ ہو، دین میں جس وقت چاہوں، جس وقت میں فارغ ہوں گی تو میں لے لوں گی، اور اگر نہیں فارغ ہوں گی تو دن پورا گزر جائے گا میری باقی ذمہ داریوں کے لیے، کوئی مجھے کچھ نہ کہے۔ آپ دوسری ذمہ داری جب نہیں پوری کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں آپ کو، کہتے ہیں نا، تانا دیتے ہیں کہ نہیں دیتے؟ آج کھانا نہیں پکا تازہ، ہم تو کیا اللہ تعالیٰ نہیں پوچھے گا آپ سے؟ پورا دن گزارتی ہے لوگوں کے لیے، اپنے لیے، دنیا کے لیے، قرآن نہیں پڑھا، قرآن کو نہیں سمجھا، حق کا تلاوتی، حق کا تلاوت ہی نہیں کیا، تلاوت کا حق نہیں ادا کیا، اس کو صحیح پڑھنا، اس کو سمجھنا، اس پر عمل کرنا، دوسروں کو بتانا، یہ سب چیزیں، یہ باتیں جو میری پیاری بہنوں میں آپ کو بتاتی ہوں نا، یہ گلٹ کریٹ کرنے کے لیے نہیں ہے، یہ عمل کرنے کے لیے۔ ہمارا دین جو ہے وہ گلٹ فری ہے، گلٹ آنا چاہیے، ڈیفینیٹلی آنا چاہیے، کیونکہ گلٹ آنے سے ایک دم انسان کو امپروومنٹ کا خیال بھی آتا ہے، لیکن میں آپ کو گلٹ دلانے کے لیے نہیں کر رہی ہوں، میں آپ سے بات اس لیے کر رہی ہوں تاکہ ہم سب مل کر ایک دوسرے کے مددگار ہو جائیں اور دین کو سیکھنے اور سمجھنے لگ جائیں۔ ٹھیک بات ہے نا؟ تاکہ ہم سارے کے سارے جنت میں جائیں اکٹھے اور خوشیوں کے ساتھ انٹر ہوں، اور ایک دوسرے کو شاباشی دیں کہ الحمدللہ ہمارا ساتھ اچھا رہا، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ایسا ہی کرے گا۔ اللہ تعالیٰ یہ مجلس جس میں ہم ابھی بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو ذریعہ بنا دے
کہ ہم سب جنت میں قیامت کے دن اللہ کے عرش ہمیں نصیب ہو، اس محبت کی وجہ سے جس محبت کے لیے ہم اکٹھے ہوئے ہیں، اللہ کی محبت، اور جس کی محبت میں جدا ہوں گے اور وہ بھی اللہ کی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے ہم کو قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ دینا، جنت میں سب سے پہلے جانے والوں میں سے کرنا، اللہ تعالیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرافقت نصیب کرنا، ہم سب ان کے آس پاس رہیں جنت الفردوس الاعلیٰ میں، اللہ تعالیٰ اپنا دیدار نصیب کرنا، اپنی رضوان نصیب کرنا، آمین۔ بارک اللہ فیکم، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔